أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں آپ نے سنا اللہ رب العزت نے ان ہواؤں کا ذکر فرمایا جو رحمت بن کر برستی ہیں۔ 4 قسم کی ہوائیں ایسی ہیں جو رحمت بن کر برستی ہیں، 4 قسم کی ہوائیں ایسی ہیں جو زحمت بن کر برستی ہیں۔ رحمت والی ہوا بادلوں کو جمع کرتی ہے، پھر وہ بادل آسمانوں پہ جاتے ہیں، وہاں سے پھر اللہ بارش برساتا ہے، اس سے انسان خوش ہوتے ہیں، انسانوں کی فصلیں اگتی ہیں، اناج اگتے ہیں، لوگ اس سے کھاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، ان کے جانور بھی کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بارش سے ایمان والوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ آج اللہ رب العزت زحمت والی بارش کا ذکر فرمائیں گے۔ فرمایا وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا، اور اگر ہم بھیجیں ریحاً ہواؤں کو، فَرَأَوْهُ، پس وہ دیکھے ان ہواؤں کے اثر کو، مصفراً زرد، لَظَلُّوا، البتہ ہو جاتے ہیں، من بعد، اس کے بعد، یکفرون، انکاری۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہماری طرف سے ان کے اوپر کوئی مصیبت آئے، ان کے اوپر تند و تیز ہوا آئے، ان کے اوپر تیز موسلادھار بارش برسے، الٹا میرے در پہ آنے کے بجائے یہ پھر بھی کفر اور شرک پر ڈٹے رہتے۔ دیکھیں بندہ پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو، پریشانیاں ختم نہ ہوتی ہوں، ہوائیں چل رہی ہوں، لوگوں کے مکان اڑا رہی ہوں، بارشیں اتنی برس رہی ہوں کہ سیلاب آ رہے ہوں، پھر بھی اگر کوئی بندہ اللہ کے در پہ نہ آئے نا جی، اللہ کی بات کو نہ مانے، اللہ کو الہ نہ مانے نا، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد یہ مزید انکاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے، زحمت کی بارش۔ اب جا کر دیکھو، بارش رحمت کی بھی ہوتی ہے، زحمت کی بھی ہوتی ہے، ہوائیں رحمت کی بھی ہوتی ہیں، زحمت کی بھی ہوتی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ رحمت والی بارش ہو، رحمت والی ہوا ہو، ہر بندہ یہ چاہتا ہے، لیکن زحمت والی بارش ہر بندہ اس سے انکاری ہے۔ اب دیکھیں کھانا ہے جی، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، رحمت ہے جی۔ صحیح معدے والا بندہ اگر کھانا کھاتا ہے، وہ کھانا اندر جاتا ہے، معدہ ہضم کرتا ہے، اس سے خون بنتا ہے، جسم کے اندر طاقت آتی ہے، بندے کے اندر طاقت آتی ہے، بندہ اچھے کام کرتا ہے، تو یہ کھانا کیا بن جاتا ہے جی؟ رحمت بن جاتا ہے۔ یہی کھانا جس بندے کا معدہ ہی نہیں ہے، جس کو ڈاکٹروں نے بند کیا ہوا ہے، وہ اگر کھاتا ہے تو یہ کھانا کیا بن جاتا ہے جی؟ زحمت بن جاتا ہے۔ اب دیکھو ہے کھانا ہے جی، لیکن رحمت بنانے والا، زحمت بنانے والا اللہ ہے۔ فرمایا اگر ہم ان کے اوپر ہواؤں کو بھیجیں نا جی، وہ ہوائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب چلتی ہیں پھر اس کے بعد وہ فصلوں کو زرد کر دیتی ہیں۔ اکثر آپ میں سے کاشتکار حضرات ہیں، آپ دیکھتے ہو جی، جب فصل لگاتے ہیں تو ہوائیں چلتی ہیں یا کچھ بارشیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہمارا فصل خراب ہو جاتا ہے، زرد ہو جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں لَظَلُّوا مِن بَعْدِ يَكْفُرُونَ، یہ ظالم کافر نشکرے ایسے ہیں، اس کے بعد یہ مزید کیا ہو جاتے ہیں جی؟ انکاری بن جاتے ہیں، نہیں کرتے اللہ کے در پہ آ جائے۔ فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ اللہ اپنے پیغمبر کو تسلی دے رہے، میرا محبوب پریشان مت ہو، اگر تیری بات نہیں مانتے تو غمگین مت ہو، تیری بات، تجھے سچا پیغمبر نہیں مانتے تو غمگین مت ہو جی۔ کیوں؟ آپ کے اختیار میں نہیں ہے جی ان کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کرنا، آپ کے اختیار میں نہیں ہے یہ ان بہرے کافروں کو سنانا، آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ ان گمراہوں کو ہدایت دینا۔ ہاں آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، اور ہمارا کام ہے جی ان کو سنانا، ان کے دل کے اوپر سے مور جباریت کو ہٹانا، ان کے کانوں کے پردوں کو کھولنا، ان کی گمراہی کے بعد ان کو ہدایت دینا۔ یہ میرا محبوب ہمارے اختیار میں، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بے شک آپ لا تسمع الموتى،
نہیں سنا سکتے مردوں کو، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہیں سنا سکتے بیروں کو پکار، اذا ولوا مدبرین، خصوصاً جب وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں۔ ان آیات کے نیچے مفسرین اکرام ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں جس کو مسئلہ سماع موتیٰ کہتے ہیں۔ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ سورۃ نمل کے اندر جب آیت گزری تھی نا جی، ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، میں نے کہا تھا آگے جا کر اس کے اوپر بات کروں گا جی۔ اسی طرح کی ایک آیت اور آتی ہے جی فاتر میں، وہاں پر اللہ فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، میرا محبوب جو لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ اب دیکھیں جی، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا اختلاف شروع سے چلا آ رہا ہے۔ علماء کی دو اس کے اندر رہی ہیں جی، کچھ علماء سماع کے قائل ہیں، کچھ عدم سماع کے قائل ہیں۔ میں دو حضرات کا یہاں پہ تذکرہ کروں گا۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ کمال کی تحقیق کی ہے، اور بہترین احوط قسم کا ایک مسئلہ انہوں نے درمیانہ سے نکالا، اور امام اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے بھی ایک بات کی ہے جی۔ میں صرف اور صرف ان کے الفاظ بیان کروں گا، پھر آخر میں تجزیہ کروں گا۔ حضرت شیخ القرآن اپنی تفسیر جواہر القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 902 کے اوپر لکھتے ہیں، مسئلہ سماع موتیٰ کا مسئلہ زمانے صحابہ سے مختلف فی چلا آ رہا ہے۔ یہ مسئلہ اعتقادات ضروریہ میں سے نہیں ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر ایمان رکھنا یا جس کو ماننا ہر حال میں ضروری ہو، یہ ایسا مسئلہ نہیں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں جن کی نفی یا اس بات پر کفر و اسلام کا مدار ہو، جو بندہ نہیں مانتا اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، جو بندہ مانتا ہے کہ بھئی مردے سنتے ہیں آپ اس کو کافر ہو نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہ ایک علمی اور تحقیقی بحث ہے، علماء کی ہے، علم والوں کی ہے، جس میں بحث و تمحیص و نظر و تحقیق کی گنجائش ہے جی۔ جو بندہ جتنی تحقیق کرنا چاہے کرے جی، علم ہے تو تحقیق کرے۔ امت محمدیہ کے علماء کے درمیان اس مسئلے میں ہمیشہ دو رائے رہی ہیں۔ کچھ علماء کی یہ رائے رہی ہے کہ مردے سنتے ہیں، جبکہ دوسرے علماء نے اپنی تحقیق کی بنا پر سماع موتیٰ کی نفی کی ہے، جن پر انہوں نے اپنی رائے اور تحقیق کی بنیادیں استوا کی ہیں۔ جو علماء سماع موتیٰ کی نفی کرتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، ان کا استدلال ظواہر قرآن کے ظاہر سے اور احادیث صحیحہ سے ہے، جبکہ قائلین سماع، جو لوگ مردوں کے سننے کے قائل ہیں، صحیح حدیثوں، وہ بھی صحیح حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت شیخ نے تفسیر جواہر القرآن میں لکھا، اور امام اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ اپنی تفسیر ذخیرۃ الجنان جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 338 پہ لکھتے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے منکر اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں آج کل کے دور کے اندر یہ مسئلہ بڑا زور پکڑا ہوا ہے۔ علماء کرام اپنی عوام کو، اپنے مقتدیوں کو، مولوی صاحب کا جو نظریہ ہوگا نا جی، وہ مولوی صاحب اپنے مقتدیوں کو اس نظریے کے اوپر پکا کرے گا۔ جو سماع کا قائل ہے وہ اپنے مقتدیوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے متعلقین کو تلقین کرے گا، وہ کہے گا بھئی مردے سنتے، اور جو عدم سماع کا قائل ہے وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے مقتدیوں کو اس بات کے اوپر پکا کرے گا کہ نہیں سنتے۔ اب کیا بن جاتا ہے جی، جب پکا کرتے ہیں غلو آتا ہے، پھر یہاں سے فتویٰ لگتا ہے، پھر وہاں سے فتویٰ لگتا ہے، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، جبکہ یہ دونوں حضرات اکابرین میں سے انہوں نے کہا یہ ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کفر اور اسلام کی جنگ ہو۔ ٹھیک ہے، جو قائل ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو قائل نہیں ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی کافر نہیں ہے، کافر کوئی نہیں ہے۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ سے اللہ پوچھے بتاؤ میرے بندے دنیا میں تو
سماع موتا کا قائل تھا یا نہیں قائل تھا؟ آسان الفاظ میں کہ اللہ دن قیامت کے یہ پوچھے بتا تو حیاتی تھا یا مماتی تھا؟ قبر کے اندر فرشتے آپ سے نہیں پوچھیں گے آپ حیاتی تھے یا مماتی تھے۔ محشر کے میدان کے اندر اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا آپ حیاتی تھے یا مماتی تھے۔ حشر کے میدان سے فارغ ہونے کے بعد جنت میں اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا آپ حیاتی تھے یا مماتی تھے، ٹھیک ہے؟ ہر طرف اکابرین ہے جی، دو رائے جب اختلاف ہو گیا اب کسی کو کافر آپ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ ہاں عوام کا تو یہ مسئلہ ہے ہی نہیں ہے جی، عوام کو تو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو حیران ہوں، آج مطالعہ کر رہا تھا، نماز میں نے مر مر کر پڑھائی ہے جی، میرا بلڈ لو ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ علماء کر کیا رہے ہیں جی؟ اپنی عوام کو غسل کے، استنجے کے، نماز کے مسائل سکھانے بتانے کے بجائے ایسے ایسے مسائل سکھاتے ہیں بتاتے ہیں جس کا نہ بندے کی جنت سے کوئی تعلق ہے نہ بندے کی جہنم سے کوئی تعلق ہے۔ عوام کو اپنے مقتدیوں کو ایسے مسائل بتائے جائیں جس کے ایسے مسائل کہ جن کے اوپر جنت اور جہنم کا مدار ہے۔ اللہ ہم سے یہ تو نہیں پوچھے گا جی آپ کیا جی آپ کے مردے سنتے تھے یا نہیں سنتے تھے؟ اللہ ہم سے یہ پوچھے گا بتا تو نے نماز پڑھی، نماز کیسے پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ نماز کے اندر خشوع تھا، خضوع تھا، تعدیل ارکان تھے، آیا نماز میرے محبوب کے شرطوں کے مطابق تھی، اس کی صفتوں کے مطابق تھی؟ نہیں۔ ہم لوگوں کو ضروری عقائد نہیں بتاتے، ٹھیک ہے؟ لوگ دن بدن کیا ہو رہے ہیں، مرزائی ہو رہے ہیں، کافر ہو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، مشرک بن گئے، ٹھیک ہے؟ اور ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں ان مسئلوں کے پیچھے، ٹھیک ہے؟ ہاں جو لوگ مشہور ہونا چاہتے ہیں، جو علماء مشہور ہونا چاہتے ہیں نا جی، بس یہ مسئلہ بیان کرو فیس بک کے اوپر ڈالو تو دیکھو جی آنن فانن آپ ایسے مشہور ہو جاؤ گے جی، یقین مانو آپ کے نام، کچھ نام لینے والے ہوں گے، کچھ آپ کو ایسی گالیاں دینے والے ہوں گے نا، آپ کیا یاد کریں گے جی؟ بچپن میں آپ نے نہ سیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جی، ٹھیک ہے، جس کا بندے کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں الٹا بندہ بدنام ہو جاتا ہے، بندہ بدنام ہو جاتا ہے، وقتی طور پہ گڈی بن جاتی ہے۔ لیکن اس مسئلے کے اندر خدا را میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اور یہ میری وصیت بھی سمجھیں جی، ٹھیک ہے؟ اس مسئلے کا ایسا تعلق نہیں ہے کہ آپ نہ اس کے ذریعے جنت میں جا سکتے ہیں نہ اس کے ذریعے آپ جہنم میں جا سکتے ہیں، یہ ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے۔ جو مولوی یہ مسئلہ بیان کرے نا جی اس کی بات ہی نہ مانا کرو، ٹھیک ہے؟ ہاں عقیدے کی بات ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، پھر آپ اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ کیوں؟ اگر عقائد کی بات ہوگی تو پھر قرآن کا انکار ہوگا، حدیث کا انکار ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، ایک طرف حضرت شیخ القرآن ہے اور ایک طرف امام اہل سنت ہیں، دونوں فرماتے ہیں ان کا منکر بھی کافر نہیں ہے اور ان کا اقراری بھی کافر نہیں ہے، تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ پیاز کھاؤ تا تو ساڈی مرضی، ٹماٹر کھاؤ تا تو ساڈی مرضی، ٹھیک ہے؟ نہ کھاؤ تو تا تو ساڈی مرضی، آسان الفاظ ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیے ہیں تم کو۔ یہ 12ویں دلیل آ گئی ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا ہے، من ضعف، کمزوری سے، ثم جعل، پھر بنائی، من بعد ضعف، کمزوری کے بعد، قوتا، جوانی، طاقت، مضبوطی، ثم جعل، پھر بنائی، من بعد قوت، مضبوطی، جوانی کے بعد، ضعفا، کمزوری، و شیبہ، اور بڑھاپا، یخلق ما یشاء، پیدا کرتے ہیں ما یشاء، جس کو چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، وہ جاننے والا ہے، القدیر، قادر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی قدرت دیکھو جی۔ اے انسان ذرا غور کر، جب تو پیدا ہوا نا جی تو کس چیز سے پیدا ہوا جی؟ من نطفت، قرآن کہتا ہے من نطفت، ایسے نطفے سے جو غلیظ تھا، گندا تھا، ایسا پانی جو اگر اندر سے نکلے باہر نا جی بندے کے اوپر غسل لازم ہو جاتا ہے، بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور وہی گندا پانی اگر کپڑوں پہ لگا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ اے انسان غور کر، تیری پیدائش میں نے اس گندے پانی سے کی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جب تو پیدا ہوا تو کمزور تھا، تو خود اٹھ نہیں سکتا تھا، خود کھا نہیں سکتا تھا، خود چل نہیں سکتا تھا، تجھے تیری ماں اٹھایا کرتی تھی، تیرا بابا اٹھایا کرتا، تیری بہنیں اٹھایا کرتی تھی، تیرے دادا تجھے اٹھایا کرتا تھا، تیری ماں تجھے کھلایا کرتی تھی، تیرا باپ تجھے انگلی پکڑ کر چلایا کرتا تھا، ٹھیک ہے؟ تجھے بولنا نہیں آتا تھا۔ اے انسان غور کر اپنی خلقت کے اوپر۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ من ضعف قوہ، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ نے تجھے جوانی دی، اب تو خود چلتا ہے، خود کھاتا ہے، خود پیتا ہے، خود کاروبار کرتا ہے جی، وغیرہ وغیرہ۔ پھر فرمایا ثم جعل من بعد
قوہ، پھر اس قوت اور جوانی کے بعد اللہ کیا کرے گا؟ ضعفن، دوبارہ کمزوری لائے گا، وہ شیب پر بڑھاپا لائے گا۔ اے انسان اپنی پیدائش پر غور کر، اپنی جوانی پہ غور کر، اپنے بڑھاپے پہ غور کر، تجھے کس بات کا غرور ہے؟ ٹھیک ہے، حقیقی انسان ہی وہ ہے جی جو اپنی ذات کو دیکھتے ہیں، جو اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں، کل میں کیا تھا، آج میں کیا ہوں۔ ہر بندہ جب دیکھے نا جی میری پیدائش ایک گندے پانی سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مٹی سے بنا ہوا ہوں، مٹی میں جاؤں گا، تکبر ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، گندے پانی کی طرف نظر ہوگی، بندے کے اندر سے تکبر غرور ختم ہو جائے گا۔ بندہ دیکھے نا جی آج مالدار ہو گیا، کل کی طرف دیکھے جی اوئے ایک زمانہ وہ بھی تھا کیا جی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، ٹھیک ہے، غریب تھا، غریب، آج کیا جی مالدار بن گیا۔ کل بندہ مالداری کی طرف دیکھے نا، پیچھے میں مالدار تھا، آج غریب ہوں گے، کیوں ہو گیا، ٹھیک۔ تو پھر بندہ جب اپنی اوقات کو دیکھتا ہے نا جی، وہ بندہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، اور جب بندہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے نا جی، تو وہ بندہ پھر کیا ہو جاتا ہے جی؟ ناکامیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ذوف، پھر اس کے بعد جوانی، جوانی کے بعد بڑھاپا، اے انسان پھر اس بڑھاپے کے بعد میرے پاس آنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔